کراچی کے بعد لاہور میں بڑے پیمانے پر بڑے جرمانوں کا اطلاق ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر میرے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کی جا رہی ہے, کس وجہ سے کی جا رہی ہے اور شہریوں کو اس کا نقصان کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا اور ٹریفک پولیس کس طرح ایکشن لے گی. السلام علیکم. جی السلام. اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک تھاٹ آؤٹ پلان ڈیولپ کیا ہے جس میں لا ہے اینڈ سائنس دونوں آئی ٹی بیسڈ آپریشنز اور لیگل فریم ورک کے اندر امینڈمنٹس. ہمارا اسٹریس نہ صرف اور صرف فائنس کے اوپر نہیں ہے, یہ اوور آل جتنے بھی ٹریفک سے ریلیٹڈ قوانین ہیں اس کو ریویو کیا گیا ہے اور پچھلے 5-6 مہینوں میں اس کے اوپر ڈیلیبریشنس ہوئیں, پھر اس کا ایک ڈرافٹ بنا. 20 امینڈمنٹس ہیں جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں کی جا رہی ہیں پنجاب میں, اور جس کے اوپر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے. ہم نے وہ چیزیں اس میں سلیکٹ کی ہیں جس میں بہت زیادہ جو حادثات کا باعث بنتی ہیں. فار ایگزامپل انڈر ایج ہے, اوور ڈائمینشنل اوور ویٹ جسے وہیکل کہتے ہیں, اس طرح ون وے کی وائلیشن ہے. ان کے اندر امینڈمنٹس پرپوز کی, اب کیبنٹ نے اس کی اپروول بھی دی نا. پھر فردر پروونشل اسمبلی کے اندر یہ ایک قانون بننے جا رہا ہے جسے ہم موٹر وہیکل آرڈیننس ایکٹ 2025 کہیں گے, امینڈمنٹ ایکٹ. اور ساتھ ہی یہ سو فار دا فائنس آر کنسرن اس کے اندر اسکیلنگ سسٹم کو ایک انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. جو موٹر سائیکلسٹ ہیں اس کے لیے زیادہ فائن نہیں پرپوز کیا جا رہا ہے, وہ جتنا آلریڈی ہے اتنا ہی رکھا جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے 2000 بھی تو. لیکن یہ ہے کہ جو بڑی لگژری وہیکلز ہیں ان کے فائن بڑھ رہے ہیں, اور 2000 سی سی پلس گاڑیاں ہیں ان کے ڈیفینیٹلی 20,000 10,000 کی رینج میں فائن بڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائن کرنا کس لیے کرتے ہیں کہ سدھار آئے, کریکشن آئے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو صرف اور صرف ایز اے سورس آف ریونیو, وہ کبھی بھی اسٹریٹجی نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ جی آپ کے یہ ٹارگٹ ہیں. بہت سارے میڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں اتنا, وہ تو فیوچرسٹک پروجیکشنز ہوتی ہیں ریونیو ریسیٹس کی کہ کس کس محکمے کی کتنی شہری موقع دیتے ہیں نا, شہری موقع دیتے ہیں چلان کریں. اگر وہ موقع نہیں دیں گے تو آپ کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے. تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے جرمانوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بڑی گاڑیوں کو بڑا جرمانہ ہوگا, چھوٹی گاڑیوں کو, چھوٹی موٹر سائیکلوں کو کم جرمانہ ہوگا. تو اس کا جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کے لیے 2000 ہی ہے, اور باقی گاڑیوں کے 5 کیٹیگریز ایسی تھیں کہ جس میں 2000 تھا آلریڈی, لیکن اب سب کیٹیگریز میں 2000 ہوگا. اسی طرح 3 ویلرز کا ہے 3000 کے قریب ہے, اور جو 2000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں اس کا 5000 to 10,000 کے رینج میں ہے. 2000 پلس جو گاڑیاں ہیں اس کا پرپوزل جو ہے کہ وہ میکسیمم 20,000 10 to 20,000, اور اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں 15,000 کے قریب جو پرپوزل دی جا رہی ہے. اصل میں اس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ایک دیکھیں 8 کروڑ کی گاڑی اور اس کو 500 روپے جرمانہ, 200 روپے جرمانہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہے, اور پھر موٹر بائک کو بھی اتنا ہی جرمانہ. تو یہ کون سی کو بات ہے؟ اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں ان میں کریکشن آئے گی؟ نو, ان میں کریکشن نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو سارے کا سارا آپریشن سیف سٹی سے ہینڈل ہو رہا ہے اور کیے جا رہے ہیں. زیادہ فائن ہم کرتے ہیں ہم, اور اس میں ایک گاڑی اگر بڑی گاڑی ہے 5 دفعہ وائلیشن کرے گی تو اس کو ڈیفینیٹلی پھر 1 لاکھ روپے کے جرمانہ ہوگا. ہم نے یہ جو ایک انکریمنٹلی اس کو موو آن کی ہے, یہ صرف اور صرف فائن نہیں ہے. سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ کو بہتر کیا ہے, سڑکوں کو صاف کیا ہے, ٹھیک ہے, سڑکوں کے اوپر انکروچمنٹ کو صاف کیا ہے. پھر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں کمپیریٹیولی آپ کو شیشے جیسی سڑکیں بہت ساری نظر آتی ہیں صاف ستھری صفائی کے ساتھ, تو اس سے ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوئی, تو لوگوں کو فیسیلیٹیز بھی زیادہ ہوئیں. اب ہم جو سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا یہ کہ ڈسپلن کو زیادہ انشور کریں ٹریفک کو, اور اس کے اندر پھر ٹریفک کمپوزیشن آتی ہے. بڑی گاڑی آ گئی, چنچی آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا. اب موٹر سائیکل از 80% آف دا ٹریفک ان لاہور, اور آپ کی دیکھیں فیٹیلیٹیز بھی زیادہ انہی کی ہوتی ہے. اور اس لیے میں نے یہ پچھلے 2 مہینوں میں موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی آپ یہ ٹارگیٹڈ بھی 80% اگر لوگ مر رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر مر رہے ہیں نا,
تو مجھے تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ان کی اموات میں کمی کس طرح کرنی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ سیف سٹی کے جو آپریشنس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بلیک لسٹنگ بھی کی گاڑیوں کی. پھر یہ سیف سٹی کا سارا ڈیٹا اب وارڈنس کے پاس ہے. پہلے 20-22 لوگ یہ کام کر رہے تھے, ابھی تمام وارڈنس کے پاس اس کی ایکسیس ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آپ کو اس طرح کے 2-3 بجے آپ سڑک پہ جاتے ہیں صبح, تو ہیلمٹ پہن کے کیوں بندے نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا صبح کے وقت چوٹ لگی ہے وہ چوٹ نہیں ہوتی کہ یہ دن کے وقت جو آفس ٹائم ہے وہی چوٹ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اس کی تو ویلنریبلٹی رات کو خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے. سر دوسری طرف ڈیجیٹل جو لائسنس بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا, امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں, ترمیم کی جا رہی ہیں, اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل کا نہ کسی بھی وہیکل کا, تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیں اس میں 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 1 وے کی وائلیشن ہے, یہ بہت سامان لاد لے دینا, یہ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا, اور خاص طور پہ ہیوی وہیکل پبلک ٹرانسپورٹ چلانا. کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے, لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں لائسنس کے بغیر تو آپ کے 40-50 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی پھر خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو ان کے اوپر پھر FIR ہم دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی, اس کے اوپر بھی یہ اب FIR ہوگی, اور اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے مطلب آلریڈی بھی ہم نے یہ کیا ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں تقریباً میں خیال اراؤنڈ 30,000 کے قریب وہیکلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا آپریشن ای چلان کے اوپر لانا ہے تو پھر کریکٹ نمبر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈیجٹ کو ریموو کر دیتے ہیں, کچھ اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تھانے میں جائیں, پرچہ ہوگا, اور اب آپ نے گاڑی کے اوپر کوئی نام لکھوانا ہے, چودھری لکھوانا ہے, وہ بھی چودھری صاحب بھی تھانے میں جائیں پھر. اور ہم نے تو لاہور کو صاف کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے, اس کی ٹریفک کو بھی بہتر کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں, آپ گاڑی دیں گے تو آپ کے اوپر FIR ہوگی, چھوٹے بچے کے اوپر تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے انڈر ایج اگر ہے تو ہم ان کا مستقبل بھی نہیں خراب, لیکن وہ جو ماموں دیتا ہے گاڑی کے, بیٹا جاؤ چابی لے جاؤ, ماموں اب اندر ہوگا. یہ قانون بننے جا رہا ہے, یہ ابیٹمنٹ ٹو انڈر ایج ڈرائیونگ, رائٹ, اس سیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو گاڑی دی, موٹر سائیکل دی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. گاڑی جس کے نام ہوگی مقدمہ اس کے, جس نے دی ہوگی اس کو, جس نے دی ہوگی, اور جس کے نام ہوگی اس کے خلاف مقدمے کے خلاف, اس کے خلاف یہ ابیٹمنٹ کی ہے نا اس نے انڈر ایج کو. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ FIR دیں. شروع میں بہت سارے ہم نے 37,000 تو انکروچمنٹ کے اوپر FIR دیں, پھر 1 وے کی FIR بہت ساری دیں, اور اس کے اوپر میں نے ڈائریکشنز یہ تھی میری کہ اسٹوڈنٹس کو آپ FIR نہ دیں, کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی ایک مستقبل ہوتا ہے, سیکورٹی سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا, اگر اب اسٹوڈنٹ اگر 1 ویلنگ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے, مجھے آپ بتائیں. چپ تو نہیں رہنا چاہیے کہ جی بچے ہیں, غلطی ہو گئی, بھائی بچے ہیں, وہ خود بھی ماریں گے, اب لوگوں کو بھی ماریں گے.